چلو کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. ہمارے انکل ہیں طارق رائکا صاحب, 3-4 دفعہ MP رہے ہیں, 1 دفعہ MNA رہے ہیں, اور ان کے جو بیٹے ہیں, بلکہ میں ان کو گدھے نشین کہوں گا, آگے سے انہوں نے اکٹھے ہی MP MNA اور وزیر بن جانا ہے. اور میرے بھائی علی طاہر صاحب ہیں, سرفراز گوندل صاحب ہیں, ہمارے دوست آفسز ہالینڈ سے آئے ہوئے ہیں, اور اکثر جب آتے ہیں تو ہمیں اچھی اچھی دعوتیں دیتے ہیں, لیکن بات تھوڑی سی فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی جان آپ سے. اور یہ نوجوان خون ہے, پاکستان کی امید ہے, اور کوئی بھی ملک ہوتا ہے, ریاست ہوتی ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے, جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں, نوجوان نسل ہوتی ہے, وہ ہمارا مستقبل ہوتا ہے, اور اس پر ان سے سوال بھی کرنے چاہیے, ان سے بات بھی کرنی چاہیے, ان سے امید بھی لگانی چاہیے. تو جناب آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں, مطلب پہلا سوال ایسے سمجھے کہ غیر سیاسی, تو یہ کیا ہو رہا ہے خاص کر سیاسی طور پر جو بحران ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بے یقینی کی کیفیت ہے پہلی بار. جی. اس سے پہلے کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں رہی, یا مارشل لا ہوتا ہے یا جمہوریت ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہے کہ اتنا عجیب سا مسئلہ ہے. جی. انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے, ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں, ہمیں عمران خان سے بہت توقعات ہیں. ہمیں نہیں, یہ پہلی بار آپ نے وہ اگلا سوال رکھتے ہیں نا, پہلے امن و امان والے میں رہے نا. پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے پورا ملک, پوری عوام, ایک بہت زیادہ طبقہ کسی ایک لیڈر کے پیچھے اس طرح کھڑا ہو سکے. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بہت زیادہ عوام تھی, لیکن تب فرق یہ تھا کہ دوسری طرف شیخ مجیب کے ساتھ بھی تھے ایک طبقہ. اس بار آپ کو عمران خان کے علاوہ کوئی ایسی نہ لیڈرشپ نظر آ رہی ہے, نہ ایسا کوئی عوام نظر آ رہی ہے کسی بھی. اچھا, اس میں تھوڑا سا فرق ڈال لیتے ہیں, کیونکہ جب بھٹو صاحب اور شیخ مجیب تھے اس وقت اس پاکستان کی 6-7 کروڑ آبادی تھی, تو بنگلہ دیش کی بھی تھی, وہ اکٹھے تھے. اس کے بعد جب بھٹو صاحب صدر بنے اور وزیر اعظم بنے تو صرف یہ پاکستان تھا. اور جو بھٹو صاحب کے جلسے تھے, لوگ تھے, اس وقت لوگوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا, جو سچی بات ہے. آج 26-27 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور صرف یہ پاکستان ہے. تو وہ تو چلے, آپ کا حق بنتا ہے, آپ PTI سے PTI کی تعریف کریں گے, وہ اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا, یا کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ ایک سیاسی گھرانے سے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ اخلاقیات ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آج کل ہمیں جو خوف نظر آ رہا ہے, اسے لوگوں میں ایک بڑی تقسیم ہے. تو بے شک تو میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, میں قائدین کی سیدھی بات زرداری صاحب کی, بلاول بھٹو کی, عمران خان کی, نواز شریف کی کر رہا ہوں, وہاں پہ تو ان کے اندر بہت بڑا دیوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا. تو ہم باتیں تو کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آخر میں فیصلہ ان کی مرضی کا. لیکن ان لوگوں کو آپ کو کہنا چاہیے, لوگوں عوام, جس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہے, تو وہ لوگوں کو کہیں ایک دوسرے کی بات سنیں. سیاست ہے, سیاست کو صرف سیاست سمجھیں, کیونکہ جو لیڈر ہے وہ پیار محبت کا درس دیتا ہے. دیکھیں نا, سب سے پہلے ہمارا مذہب اسلام سلامتی, امن, اس کا ہی درس ہے نا, سیدھی سی بات ہے. تو کیا, اچھا چلیں وہی سوال ہے, تو کیا آپ اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے کہیں گے کہ آپ مہربانی کریں؟ نہیں, اس میں تو عمران یہ بدتمیزی, گالیاں دوسرے کرتے ہیں, وہ بھی اتنے مجرم ہیں. یہ عمران خان کی بات ہی نہیں, یہ سب سے پہلے ہمارا دین کہتا ہے. جی. دین سب سے پہلے اخلاقیات کو رکھتا ہے. آج کل ہم بڑے کیا چھوٹے, ہر بندہ دین سے کوسوں دور ہے. صرف برائے نام ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں, ناظرہ کر لیتے ہیں, نہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, اور دین سے بہت دور ہے. جب ہم دین کے قریب آئیں گے, دین کی چیزوں پہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں ان پہ عمل کریں گے, تو ہم, سیاست تو بہت چھوٹی چیز ہے, ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت بھی ہوگی. یہ کوئی عمران خان, نون لیگ, جماعت اسلامی کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پہلے پاکستان کی عوام مجموعی طور پہ مسئلہ ہے کہ ہم سارے دین سے دور ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, سارے چونکہ دین سے دور ہیں, تو آج ملک میں یہ حال ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے, پریشانیاں, بیماریاں. اگر شاید ایک جماعت, ایک گروہ ہوتا دین کے قریب, تو شاید یہ پریشانی نہ دکھنی پڑتی. جی. یہ آپ جو فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ گان بولتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کو بھی, آپ نے قرآن کی ایک آیت ہے کہ ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, گالی کے بدلے گالی کہیں پہ بھی نہیں. بالکل نہیں. تو ہمارا دین نے تو ہر جگہ نفی کیا. حضور پاک کی آپ مختلف روایات لے لیں کہ ایک بار ایک شخص حضرت ابوبکر کو آگے برا بلا کہتا ہے, بہت دیر کہتا ہے, کہی جاتا ہے, آخر میں اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے, آخر میں حضرت ابوبکر بھی کہتے ہیں تم بھی ایسے ہو گئے. تو حضور پاک کے چہرے پہ ناگواری آئی تھی کہ انہوں نے یہ بھی کیوں کہا. اس ساتھ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حضور پاک, جو آپ نے دیکھا, آپ سب تمام لوگ گواہ ہیں کہ مکہ کے جو کفار تھے, چاند کے ٹوٹے ہوتے انہوں نے دیکھے. جنگ بدر میں انہوں نے عبرتناک شکست کھائی, انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. لیکن جب فتح مکہ کے دور پہ جب حضور پاک کے انہوں نے اعلیٰ اخلاق دیکھے, جب حضور پاک نے سب کو معاف کر دیا, تب وہ تمام مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی کہ دین بھی پھیلا ہے اس اخلاق سے.
آج کل ہمیں ہماری دینی بھی جماعتیں بدقسمتی سے تلوار کے نوک پہ اسلام پھیلانا چاہ رہی ایسے ہی ہیں. ہے. تو ایسے نہ اسلام کا فائدہ ہے نہ ہمارے ملک کا فائدہ ہے. یہ تو سیاست سے بالاتر ہو گئی. یہ تو عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کا مجموعی طور پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن سیاست اب سیاست کا ہے. سیاست ہمارا حق ہے ہر آدمی کا, کہ وہ اپنی جماعت کی تعریف کرے اور اپنے اچھے کام بتائیں, دوسروں کی خامیاں بتائیں. لیکن وہ بڑی کہتے ہیں نا, بڑے مہذب طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے, دلیل سے بھی بات کی جا سکتی ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں, میں پہلے بھی پوچھ رہا تھا ایک اور دوست سے پی ٹی آئی کے آپ کیا میں نے, کہ اب آپ کو کیا پوزیشن نظر آتی ہے جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں, اس چنگل سے, اس کھن چکر سے, اس جنجال پورے سے, اس بھنور سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ جیسے لیڈروں سے ہی پوچھیں گے. لیکن اسی طرح ہم سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ امید لگائی رکھیں, ہم حوصلہ نہ ہارے. کیونکہ جس طرح اکثر لوگ ویسے کہتے ہیں عوام 70 سالوں سے امید لگائے ہوئے ہیں. اب آپ جیسے یہ 70 سال والی بات ہے, کچھ بھی ہم کریں, کوئی بندہ کہتا ہے الیکشن ہو کہ نہیں, یہ عمران خان آئے کہ نہیں, لوگ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے جس کا پتہ کاٹ دیا وہ نہیں. اب وہ دور گیا, اب عوام بھی پڑھی لکھی ہو گئی ہے, شعور آ گیا ہے, سمجھ آ گئی ہے. یہ سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے. اب لوگ ہر چیز جانتے ہیں, سوال کرتے ہیں. جس طرح آپ سوال کرتے ہیں, اب آپ کو کسی چینل کی ضرورت نہیں, آپ سوال کر سکتے ایسے ہی ہیں. ہے. اس طرح ہر بندہ سوال کرتا ہے. اب وہ دور گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کسی کا پرچہ کٹا نہیں. اب انشاءاللہ اس عوام نے فیصلہ کرنا اللہ کے حکم سے. آپ یقین کریں, آپ کو میرا پتہ ہے بھائی علی صاحب ہیں جی, یہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا نظر آئے, میں نے دوبارہ ان کے حصے کا میں بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے, ہم وہ لوگ ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے. کل بھی اس کے خلاف تھے, آج بھی خلاف ہیں سیاست میں عمل دخل, کہ وہ اپنی جگہ. لیکن جناب یہ پچھلے جتنے پرچے ہوئے ہیں اس میں اکثریت اسٹیبلشمنٹ نہیں آپ کے خلاف کرائے ہیں, حکومت تو کمپنی کی مشہوری کے لیے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ بلکہ مجھے یاد ہے وہ فواد چودھری, چلو کل کا اور مسئلہ, پچھلے جب گرفتار ہو کے بعد رہا ہے تو ہمیں پتہ چلا سب سے پہلا ان کو فون اس وقت کے وزیر داخلہ رانا سنولا نے کیا تھا کہ بھائی میرا بھائی قصور کون ہوں. یہ بھی میں چلے آپ کے ذریعے پیغام دیتا ہوں. اب یہ بتائیں جو گرفتاریاں ہوتی ہیں, جس طرح چھاپے پولیس والوں نے مارے ہیں, یا اور بھی جو مختلف محکموں کے ذریعے یہ لوگ خوار کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کوئی فوجی جرنل افسر ہے وہ تو نہیں آگے چھاپے مارتا. چھاپے تو ہمارے پولیس والے بھائی یا بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں یہی کرتے ہیں نا, جو تنگ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ. اب مجھے بتائیں, میں اگر طاقتور شخص ہوں, میں کسی عہدے پہ بیٹھا ہوں, ایس ایچ او, ڈی ایس پی ہوں, میرا نہ دے لو, کوئی اوپر سے جتنا بھی جنرل ہو, جنرل کا باپ ہو, کیا کر سکتا ہے؟ ایسے ہی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگانا آسان ہے, کسی بھی بیرونی طاقت پہ الزام لگانا آسان ہے. ایسے ہی. ہم جب تک خود نہیں اسٹینڈ لیں گے تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ نے دیکھا جب انگریز آئے یہاں پہ بر صغیر پہ قابض ہوا, انگریز تو کچھ 100 کی تعداد, ہزاروں میں ہوں گے, لاکھوں فوج ان کی ہندوستان کے لوگ تھے. لیکن ایسٹ انڈیا ہم کمپنی بن گئی تھی نا, جب یہ عوام غلام بن جاتی ہے تو کسی کا قصور نہیں ہے, پھر ہماری عوام کا قصور ہے. جیسے اب عمران خان الزام دیتا ہے کہ امریکہ نے یہ ٹاپل کی گورنمنٹ. ہاں, کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں؟ اور ساتھ ہی 3 کمپنیاں سر $25,000 فی کمپنی لابنگ کی دے رہی ہیں. وہ جو عمران خان کے دورانی صاحب نے تو کمپنی بھی وہ ہائر کی جو انڈیا نواز ہے. عمران خان کے جو پارلیمنٹرین تھے جو جنہوں نے اپنا ضمیر بدل دیا, اگر وہ لوگ نہ اپنا ضمیر بدلتے, امریکہ کیا اسرائیل دنیا کی طاقت, جب تک ہم خود غلامی کے لیے تیار نہ ہو, ہم اپنا ضمیر نہ بیچیں, کوئی کسی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم اس الزام لگا دیتے ہر بندہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہم لوگوں کے سر پہ کھڑی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ فوج ہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ تو فوج کے پیچھے جب ہم لوگ نہیں ہوں گے تو وہ کچھ نہیں. عام فوجی کا تو اس میں قصور نہیں ہے, نہیں فوجی کا سر اس کا بات ہی نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ میں جو اس میں وہ مین لوگ انہوں نے بھی کرنا ہے نیچے چین کے ذریعے. جب وہ چین میں بھی میرے آپ جیسے جو بھائی ہیں وہ اسٹینڈ لے لے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پرسوں نہیں پہلے والے دن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات, جب عمران خان کے آپ کے دوستوں نے کہا جی کہ یہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ حنیف باسی صاحب کے لیے بھی کھلی تھی. پرسوں میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا, تو حنیف باسی صاحب نے کہا بالکل 12 بجے عدالتیں کھلی تھی اور مجھے سزائے موت دی گئی تھی. اور اس وقت بھی ہم لکھ رہے تھے جب عمران خان ان لوگوں کے گرفتار کر رہے تھے, بے گناہ کر رہے تھے, تو ہم کہہ رہے تھے یہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو یہ لوگ ان کو گرفتار کریں گے, اس ملک اور قوم کا نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی نون لیگ یہ چیزیں 1990 کی دہائی میں جانتے تھے, لیکن سر یہ دوبارہ کام. پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مساق جمہوریت کیا تو انہوں نے گملے سے نئی چیز نکال لی لڑائی کے لیے. اسٹیبلشمنٹ تو اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے. پھر نہیں, اب وہ فرق ہے, وہ لوگ تو پہلے اسٹیبلشمنٹ میں بتاتی تھی, یہ لوگ بتاتے تھے کہ یہ سیاست. اور بات آپ کی معذرت ٹاک رہا ہوں, سوری. اور اب میں تو کہتا تھا بات ختم. اب عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں نا, جب ہم نے بجٹ پاس کرانا ہے تو ہم ان کو کہتے تھے, ہم نے کوئی اور کام کرانا ہے تو ان کو کہتے تھے. اب تو انہوں نے تسلیم کر لیا. پھر ہے نا, پھر ایک حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ. بالکل ایسی ہے. انہوں نے ہمیں موقع اس طرح دیا تھا کہ پوری عمران خان کو اکثریت دی نہیں. جب اکثریت دی نہیں تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کی محتاجی تھی. اب انشاءاللہ نہیں سر, اور کیا کرتے ہیں ویسے 14 سیٹیں 4 گروپ بنا کر ایم کیو ایم کے باپ پارٹی بنائی گئی, پیپلز پارٹی سے نکال کر حنیف باسی جیسے کئی لوگوں کو, مطلب چاچا بھتیجا نہیں جیت سکتے تھے, حنیف باسی الیکشن لڑتے. اور آپ کا وہ قاسم سوری صاحب 64,000 بوگس ووٹ عدالت نے ثابت کر دیا 3 سال کے اسٹے پر تھے. اور کتنی اکثریت آپ لوگوں کو. بہت ساری سیٹیں فیصل آباد میں جس طرح رانا ثناء اللہ کچھ ہزار سے جیتا,
رات کو آ رہا تھا ख्वाजा साहब को जो खुद बताते हैं कि मैंने जनरल साहब को फैसल साले या 7,000 से वो जीते हुए थे बहुत ज़्यादा आप सीटें ऐसी थी जो हमारे मुताबिक जीत रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने तो ट्वीट भी किया था मैंने जनरल साहब को फ़ोन किया तो मैं जीत गया। तो इस तरह जब हमें लूली लंगड़ी गवर्नमेंट अब देंगे तो यही होना था जैसे 2008 में सर लूली लंगड़ी किस तरह थी? पहले 3 साल ये हकीकत है, आप एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे, आप भी कहते थे वो भी कहते थे पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसको पहले 2-2.5 साल को रोकने वाले नहीं था। लेकिन मसला ये था, मैंने पहले दिन कहा था कि इमरान खान साहब सिर्फ एक गलती कर रहे हैं, ये जो चोर डाकू है हो गया, अब हुकूमत में आ गया डिलीवर करें, लेकिन डिलीवर की बजाय वो अमेरिका में भी कहते हैं नवाज शरीफ का पंखा उड़ा दो फलाना कर। इमरान खान की जब क्या वो गलती वज़ीर आज़म बन गए तो ये आप लोगों से करवा लेते, वो कुछ और करते। मुझे मौका दीजिए। जी अब आप कोई सॉरी एस्टेब्लिशमेंट की जो आप बात करते हैं कि टीम इमरान खान जो कहते हैं मुझे इनसे मसला नहीं था, हमारा तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, उसको इमरान खान को तो ना का मसला ही नहीं। वो ये कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ABC क्यों कहती है कि हम अमेरिका का फैसला माने, रूस का माने, जब ये एस्टेब्लिशमेंट खुद कह रही है आप रशिया जाएं तो कोई कौन होता है कि नहीं आप एंड मौके पे ये मुआहदा ना करें, या अमेरिका में कि या फलां मुल्क से एहतजाज करें, फलां मुल्क से मजम्मत करें, बयान दें। हम क्यों दें जब आप इंडिया के लिए आपके कुछ और कवानीन है, हमारे लिए कुछ और है। तो ये इमरान खान की बात तो सच्ची है। जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने ये भी बाद में कहा हमने तो इनको रूस से नहीं रोका था। दूसरी बात सर, जब असद उमर को हटाया गया वज़ीर खजाना से तो उनको अमेरिका नहीं कहा था, 1 घंटा नहीं लगा था, ये चले एक रात पहले ना इमरान खान साहब को पता था ना असद चलो उमर को जो भी पता गलती अब हमारा ये मौक़िफ़ है कि था। ये हुक्मरान भी ऐसे सब ऐसे करते हैं। हुकूमत में उसको आना चाहिए। अच्छा सही गल दसन जारी रहे, जे मैं हुआ ना मेरे को मौका दें तो मैं भी टिका के बनना शाम ਦੇ एस्टेब्लिशमेंट। ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ हम ये कहते हैं ਗੱਲਾਂ पे जिसको ये वहाँ मौका दे उसको आगे आना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर 3-4 लोग बैठे फैसला कर दें, क्योंकि जब तक अवाम की पीछे हमायत नहीं होगी, अवाम की पीछे आवाज़ नहीं होगी, वो बंदा ना इनकी रहनुमाई करेगा ना मुल्क की नहीं सोचेगा। ऐसे ही। हम ये चाहते हैं जो लोग फैसला करें उसको आगे, चाहे बाद में जो मर्जी। अच्छा आखिरी सवाल, आपने बड़ी नवाजिश की जी, भाईजान की बड़ी मोहब्बत है, हमारा प्यार भी बड़ा है, लेकिन सवाल करना हक बनता है, ज़ाहिर बात है अवाम के सवाल हैं, लोगों के, आप अवाम की बात करें। इमरान खान साहब एक बात हमेशा करते हैं, मैं इन चोरों डाकुओं लुटेरों के साथ नहीं बैठा। लोगों को खुदा के लिए बताएं, दुनिया में जो भी जंगी होती है इमरान खान उनके साथ नहीं बैठेंगे, वहाँ पर जाकर अपना मुद्दा बयान करेंगे। जो टीवी पर बैठ कर कहते हैं उनके मुंह पे कहें आप चोर हैं, डाकू हैं, आपने ये गलतियां की, मैं ये पॉलिसी देता हूँ। पूरी दुनिया में मीटिंग का ये तरीका है, जमहूरियत का ये तरीका है, डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पे भी तो लोगों को सर बेवकूफ़ बिल बना रहे हैं, मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। भाई बैठो, उनको मुंह पे कहो चोर डाकू, उनको कहो ये जगह पे आप गलत हैं, ये मैं पॉलिसी देता हूँ। क्या सियासत ऐसे नहीं होती सर? नहीं होती तो हमें समझा दें, कुछ बता। तो मैं ना एक बाबा बकरियां अलग से रही हैं गन्ना 10 हर किसी का अपना अपना सोचने का नजरिया है। वो इसलिए कहते हैं कि इनके मफादात कुछ और हैं, जो बेईमान लोग हैं उन्होंने जारी बात है कभी वो चीज़ें नहीं कहनी जो इमरान खान कहते हैं। अब इमरान खान को ऐसी बात की कि चोरों को पकड़ो, इन लोगों ने थोड़ी मानी। तो ये ठीक है, इख्तिलाफ है। हम बहरहाल ये कहते हैं कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन होने दें, आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुल्क की तकदीर सर इमरान खान साहब उनके साथ बैठ जाते तो शफाफ इलेक्शन आज तक हो जाने। यार उनके साथ क्यों बैठे? हम कहते हैं जो सर, आइन एक में लिखा है पार्टी वो के सरबराह हैं ना, करो। अपना बयान करें, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इलेक्शन कराने हैं, मुल्क का एक आइन है, आइन को अमल